اور تلخ ہے۔ امی کی بہن، بھائی اور ابو کی بھی بہت یاد آ رہی تھی، پر اب گھر لوٹ کر جانے کا کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ میری کشتیاں تو کب کی جل چکی تھیں، گرمی بہت تھی اور کچھ کھایا پیا نہ تھا، جس کی وجہ سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور میں کچھ دیر بیٹھ گئی۔ بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اب احساس ہوا تھا کہ گھر میں بننے والی ایک وقت کی روٹی کتنی بڑی نعمت تھی۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے، وہ سب مجھے اس وقت بہت خوش نصیب لگ رہے تھے۔ ان سب کے پاس گھر تھے، اپنے کام ختم کرنے کے بعد وہ لوگ اپنے گھر لوٹ جائیں گے، اور میں، آج احساس ہوا سر پر چھت ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ یاد ہے مجھے وہ رات آج بھی، جب اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، سڑکیں ویران ہو گئی تھیں، میں تکلیف سے تڑپ رہی تھی، مگر میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ طوفانی بارش ہونے والی تھی، تیز ہوا چل رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے پوری دنیا خالی ہو چکی ہو۔ آخرکار اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نواز دیا۔ جب میں نے اس کی صورت دیکھی تھی تو ایک پل کو میں سچے دل سے مسکرا گئی تھی، ایک پل کو میرے سارے غم غلط پڑ گئے۔ پتہ چلا تھا ماں بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آخر میں نے اس کو اپنی گود میں بھر لیا اور اس کے رونے کی آواز مجھے بہت بھلی لگی۔ ایک دم سے مجھے بلال کی یاد آ گئی۔ یاد آیا کہ ہم دونوں نے اپنے پہلے بچے کو لے کر کیا کیا خواب سجائے تھے، اور آج حقیقت کیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ 1 گھنٹہ ہی ہوا ہوگا کہ تیز بارش شروع ہو گئی، بچہ بھی میرے ساتھ بھیگنے لگا۔ میں فوراً سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے ادھر ادھر کوئی ایسی جگہ ڈھونڈی جہاں بارش نہ پڑ رہی ہو۔ سوچا کسی کا در کھٹکھٹا کر مدد مانگ لوں، مگر بچے کو اکیلا یہاں چھوڑ کر بھی نہ جا سکتی تھی، اور نہ ہی اسے بارش میں ساتھ لے جا سکتی تھی۔ وہیں بیٹھی بارش تھمنے کا انتظار کرنے لگی کہ میں نے محسوس کیا بچہ سانس رک رک کر لے رہا ہے۔ شاید بارش کا پانی اس کے منہ میں جانے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ میں بری طرح پریشان ہو گئی، اس کی کمر تھپ تھپائی، اپنے طور سے پوری کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چاروں ناچار میں بچے کو یہاں چھوڑے بھاگتے ہوئے کسی کی مدد لینے دوڑی۔ 2-3 گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے مگر دروازہ نہ کھلا۔ وہاں ایک کتا میرے بچے کے پاس آ گیا۔ میں بھاگتے ہوئے وہاں پہنچی، تب تک کتا اس کی ٹانگ نوچ چکا تھا۔ میں نے کتے کو بھگایا، ہر طرف خون خون ہو رہا تھا، بچہ بری طرح رو رہا تھا۔ نہیں بتا سکتی اس وقت میری حالت کیا تھی۔ میں اس کو گود میں بھر کر بیٹھی رہی اور بارش تھمنے کی دعا مانگتی رہی۔ بارش تو نہ تھمی مگر اس معصوم کی سانسیں تھم گئیں۔ میں نے اس کو اپنی گود میں ساکت محسوس کیا تو میرا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ بس اتنی سی ہی زندگی لے کر آیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا مگر بہت ہی بدقسمت تھا، اتنا بدقسمت کہ نماز جنازہ بھی اس کو نصیب نہ ہوئی تھی۔ کمزوری اور نکاہت سے یوں لگتا جیسے ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میری ہمت ختم ہو چکی تھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا تھا۔ نہیں چاہتی تھی میرے بچے کی لاش کو کتے نوچ کھائیں، اس سے بہتر مجھے یہی لگا، اور میں نے وہیں ہاتھوں سے ایک چھوٹا گڈھا کھودا اور اس ننھے وجود کو، جس کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں سنبھال کر رکھا تھا، میں نے جو میری پہلی اولاد تھی جس نے مجھے ماں بنایا تھا، گٹھے میں ڈال دیا۔ اب سمجھ آیا میں نے اولاد ہو کر اپنے ماں باپ کو کتنی تکلیف دی ہے، اس لیے مجھے اولاد کی شکل میں اس قدر تکلیف ملی۔ مجھے اتنا تو پتہ تھا اس بچے کو میں عمر بھر نہیں بھول سکوں گی۔ جب میں اٹھی تو سڑک کنارے بھکاریوں کی طرح پڑی تھی، آنے جانے والوں کو میری کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں اٹھی اور چلتے ہوئے سامنے پہلا جو گھر آیا ادھر دستک دی۔ ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا، سر پر ٹوپی اور داڑھی والا وہ شخص شریف لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا میری مدد کریں، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میں رونے لگی تو وہ مجھے اندر اپنے گھر میں لے آیا۔ گھر میں اس نے اپنی بہو کو آواز دی اور پشتو زبان میں کچھ بول کر چلا گیا۔ اس کی بہو بہت اچھی تھی، اس نے مجھے کھانا دیا، کپڑے بدلوائے، بہت ہی غریب سے تھے مگر اچھے لوگ تھے۔ اس کا نام ہنا تھا۔ ہنا نے مجھے دوائی دے دی اور پھر میں کب سوئی مجھے نہیں پتہ، آرام و سکون سے سوتی رہی، مجھے کسی نے ڈسٹرب نہ کیا۔ کچھ دن انہوں نے مجھے پناہ دی۔ اس کے بعد میرا ایک جوان عورت کا یوں اس طرح 2 مردوں والے گھر میں رہنا مناسب نہ تھا۔ تب ایک دن اس بوڑھے آدمی نے مجھے نکاح کی دعوت دی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، پہلے تو دل بالکل نہ مانا، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے ہاں کر دی۔ جس دن میرا نکاح شیر خان سے ہوا مجھے گھر والوں کی بہت یاد آئی تھی۔ آج میری شادی تھی اور میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس طرح سے ہوگی۔ میری شادی سادگی سے گھر پر نکاح ہوا۔ مجھے سرخ جوڑا پہنایا جا رہا تھا۔ رہ رہ کر بلال کے دکھائے جھوٹے خواب یاد آ رہے تھے۔ وہ تو کہتا تھا تم صرف میری دلہن بنو گی، میری آنکھوں سے آنسو بھی نہ نکلتے تھے۔ اب میں پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ اوپر سے تو مجھے سجا دیا گیا تھا مگر کوئی نہ جانتا تھا میرے اندر ایک سوگوار ماں تھی
اس دن میں شیر خان کی بیوی بن گئی، اور وہ میرا شوہر کچھ بھی تھا مگر میرے لیے وہ ایک محافظ تھا اور ایک محفوظ چھت دینے والا۔ میں نے فیصلہ کیا آج سب کچھ بھلا کر سچے دل سے شیر خان کو اپنا لوں گی، اور میں نے یہی کیا۔ اس کو دل و جان سے خدمت کی۔ وہ اور اس کا بیٹا دن بھر مزدوری کرتے، رات کو لوٹ آتے تو ہم سب بیٹھ کر ساتھ کھانا کھاتے، تو احساس ہوتا کہ میں دنیا میں اکیلی نہیں ہوں، یہ سب میرے اپنے ہیں۔ اس موڑ پر آ کر زندگی کچھ پرسکون لگنے لگی تھی، مگر شاید مجھے راس نہ آ سکی۔ کچھ دن یہاں رہنے کے بعد شیر خان مجھے اپنے ساتھ ان کے گاؤں ایبٹ آباد لے آیا۔ ہم کسی شادی پر گئے تھے کہ وہاں ایک امیر قریب شخص کو میں پسند آ گئی، اور شیر خان نے مجھے اس شخص کو فروخت کر دیا، اور ایک بار پھر مجھے میرا گھر چھوڑنا پڑا۔ کتنی محبت اور لگن سے یہ گھر سجایا بنایا تھا میں نے، اور ایک بار پھر گھر سے زبردستی نکال دی گئی میں۔ تب سوچا اپنے گھر کی دہلیز پار کرنے کی یہ سزا ہے کہ آج نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اپنا گھر، اپنی یہ چھوٹی سی دنیا چھوڑ کر ایک بار پھر اس ظالم زمانے کے رحم و کرم پر چلنا پڑے گا۔ جس نے مجھے خریدا تھا میں نے اس کی بس ایک ہی جھلک دیکھی تھی، وہ دیکھنے ہی سے کوئی بدکار انسان لگتا تھا۔ کل میری طلاق کی تمام تر کارروائی پوری ہونے والی تھی اور مجھے اس شخص کے ساتھ جانا تھا۔ اس رات میں گھر سے بھاگ گئی، مگر وہ بہت اثر و رسوخ والا بندہ تھا۔ اس کے آدمی نے 2 ہی دن میں مجھے ڈھونڈ نکالا۔ پھر اس نے نفرت میں آ کر مجھے ایک کال کوٹھڑی میں کمرے میں قید کر دیا۔ وہ ایک گھر تھا، آبادی سے دور، آس پاس کوئی گھر نہ تھے، 1-2 انسان آتے جاتے دکھ جاتے۔ ایک گورنمنٹ کا اسکول تھا جو شاید سالوں سے بند تھا۔ اس گھر میں سارا دن میں اکیلی رہتی، دم گھٹتا تھا میرا، چیخ چیخ کر روتی، سر پٹکتی تھی، مگر سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ روز رات کو آتا تھا اور اپنا مقصد پورا کر کے صبح چلا جاتا۔ مجھ سے اپنے جوتے اترواتا، پیر دھلواتا، بال نوچتا، تشدد کرتا تھا، کیونکہ میں نے بھاگ کر اس کی جھوٹی انا کو للکارا تھا، جس کا بدلہ وہ یوں مجھ سے لے رہا تھا۔ خیر، میری آنکھ سے اب آنسو نہ گرتا تھا، میں پتھر کی سی ہو گئی تھی، مجھے اس کے ایسے رویے کی عادت ہو گئی۔ 8 ماہ گزر گئے، اس کے بعد اس نے مجھے ایک بازارو عورت بنا دیا۔ گھر میں مردوں کو بلاتا، اچھے پیسے لے کر مجھے ان کے سامنے پیش کرتا۔ ہزاروں مرد آ چکے تھے یہاں، اب تو مجھے میرے وجود سے نفرت آتی تھی۔ لگتا میں پیدا ہی دوسروں کی تفریح کے لیے ہوئی ہوں، میرے اپنا وجود کوئی نہیں ہے۔ میرے جسم پر بہت سے دانے بن رہے تھے، جس کی وجہ سے مجھے بہت بخار تھا، جسم تپ رہا تھا، مگر پھر بھی مجھ سے وہ کام لیا جا رہا تھا، میرا کوئی علاج نہ ہو رہا تھا۔ میں بہت تکلیف میں تھی، بالکل جوان ہو کر بھی خود کو ایک بوڑھی محسوس کرنے لگی۔ یوں لگتا جسم تو کب کا درندوں نے نوچ کھایا، اب ہڈیاں بھی گل رہی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا۔ آج اسداللہ جس نے مجھے خرید رکھا تھا اس نے آنا تھا۔ اس کو گھر گندا بالکل پسند نہ تھا، تبھی میں گھر کے کام میں مصروف تھی۔ کپڑے دھو کر اوپر دیوار پر ڈالے تھے، وہ اٹھانے جا رہی تھی کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی، دانوں میں پس پڑی رہی، کوئی اسکن انفیکشن ہوا تھا جس کا علاج نہ کروانے پر وہ بڑھ رہا تھا۔ کمزوری سے مجھے چکر آ گیا، میں گر گئی، نیم بے ہوش تھی۔ گھر میں کوئی تھا ہی نہیں جو میری مدد کرتا۔ میں تیز دھوپ میں وہیں اوندھے منہ گری رہی۔ دھوپ میرے جسم کو جھلسا رہی تھی، میرے بدن میں ذرا سی طاقت نہ تھی۔ اس پل محسوس ہوا شاید جان اس بھاری وجود کے بوجھ سے آزاد ہو رہی ہے، اور یہ خیال میرے لبوں پر مسکان لے آیا۔ میری نظریں کے سامنے امی، ابو، بہن، بھائی گھومنے لگے، ان کی آوازیں کانوں میں پڑنے لگیں، مگر میں اتنی بدقسمت تھی، میں مری نہیں، اس دن میں بچ گئی تھی۔ جب اسداللہ کو یہ لگنے لگا کہ میں اب اس کے کسی کام کی نہ رہی، تو اس نے اپنے خاص آدمی کو یہ کام سونپا کہ مجھے کسی ویران جگہ پر لے جا کر قتل کر دے۔ رات کا وقت تھا، میں سو رہی تھی، بخار اب بھی تھا کہ اچانک شور سے میری آنکھ کھلی تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور مجھ پر گن تانی ہوئی تھی۔ پھر مجھے بازو سے پکڑ کر وہ صحن میں لے آیا، مجھے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا۔ میں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا، نہ کوئی خوف آیا مجھ میں، بس اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تمہیں ڈر نہیں لگا؟ اس نے سوال کیا، جس پر میں نے نفی مصر کو جنبش دی اور کہا، تم تو میرے محسن ہو جو مجھے اس جہنم سے نجات دینے آ گئے ہو، ورنہ یہ کمبخت جان نکل ہی نہیں رہی ہے، مجھے آرام نہیں آ رہا۔ میری بات پر اس کو حیرت کا ایک جھٹکا ضرور لگا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے کھڑا رہا، پھر بولا، کیا نام ہے تمہارا؟ نیلم، جس پر وہ لڑکھڑا سا گیا اور 2 قدم پیچھے ہوا اور گن ایک طرف رکھ کر رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ بالکل اچھا نہ لگا، میں چاہتی تھی جلدی وہ میری روح کو آزاد کرے۔ میں اس کے پیر پڑنے لگی کہ مجھے مار دے۔ جب اس نے ایسا نہ کیا تب میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کی گن اٹھا لی اور اپنے سر پر رکھ کر چلا دی۔
مگر اس نے بڑی پھرتی سے گن کا رخ اوپر کر دیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے پیروں میں جان نہ رہی ہو۔ میں روتے روتے اس کے قدموں میں گر گئی۔ میری سزا کو کم کر دو، مجھے مارتے کیوں نہیں ہو تم؟ میں عرصے بعد تھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ اس نے مجھے رونے دیا۔ وہ ویسے ہی کھڑا رہا، پھر میرے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہم دونوں کی نظریں ملی۔ اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں اور پلکیں بھیگی ہوئیں۔ کون ہو تم؟ اس نے پوچھا تو یوں لگا کہ برسوں بعد کوئی اپنا ملا ہو، جسے پتہ نہیں کیوں ایسا لگا تھا۔ میں نے اب بولنا بالکل چھوڑ دیا تھا، مگر اس کے ایک بار پوچھنے پر سب کچھ اسے کہتی گئی۔ تم کون ہو؟ اب میرا سوال تھا، جس پر وہ بولا، ایک گناہ گار۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ میں 21 سال کا تھا تب کچھ غلط قسم کے دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر غلط روش پر چل پڑا تھا۔ رات کو دوستوں کے ساتھ مل کر ہم لوگوں کو لوٹتے تھے، مگر کسی کی جان لینے کا کبھی سوچا تک نہ تھا۔ ہم 3 بھائی تھے، میں منجھلا تھا۔ دونوں بھائی قابل اور اچھی نوکری کر رہے تھے۔ میں ہر وقت والد کی کوستے سنتا، مگر کرتا وہی تھا جو میرا دل ہوتا۔ والد صاحب کو جس دن پتہ چلا کہ میں چھنتائی کرتا ہوں تو مجھے گھر سے نکال دیا۔ ہمارے گاؤں میں زمینیں تھیں، لیکن تایا ہمارے حصے کی بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس کی بیٹی سے محبت تھی۔ کچھ عرصے بعد میرے والد نے مجھے لالچ دیا کہ اس سے میری شادی کروائیں گے اگر میں یہ کام چھوڑ دوں۔ میں نے حامی بھر لی۔ پھر میری شادی ہو گئی۔ تب میں 23 سال کا تھا۔ دن ہنسی خوشی گزر رہے تھے۔ میں نے ہر برا فعل ترک کر دیا تھا اور ایک نوکری کرنے لگا تھا۔ میری دنیا بس نیلم ہی تھی۔ ہاں، اس کا نام نیلم تھا۔ جب تک اس کا چہرہ نہ دیکھ لیتا میرا دن نہ گزرتا تھا۔ جان بستی تھی اس میں میری۔ پھر زمین پر ہمارے جھگڑے بڑھ گئے۔ تایا ناحق ہماری بھی زمین پر قبضہ چاہتا تھا۔ بات عدالت تک پہنچ گئی تھی۔ ایک دن تایا ہمارے گھر آ کر زبردستی نیلم کو لے گئے تھے۔ میں تب گھر پر نہ تھا، ورنہ میرے رہتے یہ ممکن نہ تھا۔ عدالت کا فیصلہ تایا کو یقین تھا کہ ہمارے حق میں ہوگا۔ تب تایا نے بڑی چالاکی سے نیلم کو لے جانے کے اگلے ہی دن فون کر کے کہا کہ میرے والد آ کر نیلم کو لے جائیں۔ وہ گاؤں گئے تھے تو تایا نے والد صاحب پر گولیاں چلوا کر ان کو جان سے مار ڈالا۔ ساتھ ہی ان کے کھیت میں کام کرنے والے ایک کسان کی بیٹی جو ان کی حویلی کی ملازمہ تھی، اس کو بھی مار ڈالا اور اس قتل کو غیرت کے نام پر قتل قرار دے دیا۔ ابو کی میت جب گھر آئی، ماتم مچ گیا۔ سب رونے پیٹنے لگے، پر میں اس دن ایک آنسو بھی نہ بہایا۔ والد کی تدفین کے بعد تایا نے امی کو فون کر کے دھمکی دی کہ ساری زمین میرے نام کر دو، ورنہ اپنے بیٹوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ ماں یہ سن کر پیچھے ہٹ گئی۔ تمام زمین جائیداد اس کے نام کر دی اور ہم سے کہا کہ ہم یہ شہر چھوڑ کر چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں نے ماں کی بات سے اتفاق کیا، مگر میں اپنے باپ کی ذلت بھری موت نہیں بھول سکتا تھا۔ پولیس کی مدد دی، مگر کسی نے کوئی مدد نہ کی۔ ہر طرح کی کوشش کے بعد جب مجھے کوئی رستہ نہ دکھا تو میں سر پر کفن باندھ کر ایک بار پھر گن اٹھا لی تھی اور ٹھان لیا تھا دشمن کو مار کر مروں گا۔ والد اور تایا 2 ہی بھائی تھے۔ تایا کے 2 بیٹے اور تھے۔ میں نے ان سب کو جان سے مار دینے کا فیصلہ کیا اور رات کے وقت تایا کے گھر میں گھس کر تایا کے بیٹوں کو کلہاڑی کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارا۔ پھر تایا میرا نشانہ تھا۔ میں نے گولی چلائی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے اذیت بھرا لمحہ تھا۔ بیچ میں نیلم آ گئی اور میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جان کو مار ڈالا۔ وہ اکیلی نہ تھی، بلکہ اس کے وجود میں ایک ننھی جان اور بھی تھی، میرا بچہ۔ میں نے اپنا بچہ اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ یہ درد وہی جانتا ہے جس نے اپنی اولاد کھوئی ہو۔ نیلم گری۔ میں نے تایا پر گولیوں کی برسات کر دی اور بھاگتے ہوئے نیلم کے پاس گیا۔ اس کو اپنی باہوں میں آخری بار بھرا۔ میں بنجر مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کو اٹھا کر ہسپتال لے جانے لگا۔ میں جانتا تھا وہ مجھ سے نفرت ہی کرے گی، مگر میں اس کی زندگی بچانے کے لیے ہر حد سے گزر سکتا تھا۔ 2 قدم چلتے ہی وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں پاگلوں کی طرح نیلم نیلم پکارتے اس کو گود میں بھرے روتا رہا۔ آج ٹوٹا تھا وہ آنسو کا سیلاب۔ یہ غم میرے اعصاب پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اس دن میری دنیا بے رنگ ہو گئی تھی، جس میں اب مرتے دم تک رنگ نہیں بھریں گے۔ تایا اور اس کے بیٹوں کی موت کے بعد ساری زمین جائیداد میری بھائیوں کو مل چکی تھی۔ پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی۔ مجھے سزائے موت دی جانے والی تھی کہ اسد صاحب نے مجھے آزاد کروا دیا۔ یہ ایک بڑے پیمانے پر جرائم پیشہ انسان ہے۔ پولیس ان کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے وہ کیسے جانتا تھا اور اس نے مجھے کیوں چھڑوایا، یہ میں آج تک نہیں جان سکا، مگر اس کے بعد سے لے کر اب تک میں اسد صاحب کے لیے کام کر رہا ہوں۔ ہزاروں قتل کر چکا ہوں۔ اب زندگی کا بس یہی مقصد ہے۔ گھر والے کے تحت تعلق کر چکے ہیں۔ اس نے میری جان کیوں بخش دی میں نہ سمجھ سکی۔ شاید میرے نام کی وجہ سے۔ چلو
اس نے اچانک میری کلائی پکڑی اور بولا، مگر کہاں؟ اس نے جواب نہ دیا اور مجھے پکڑ کر باہر لے آیا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ مجھے گاڑی میں بٹھا کر اس نے گاڑی چلا دی۔ زندگی کے اس موڑ پر آ کر میں کسی پر بھی بھروسہ کرنا نہ چاہتی تھی، مگر وہ جہاں بھی لے جا رہا تھا وہ جگہ اس جہنم سے بہتر ہی ہوگی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کی کلینک لے گیا، میری چیک اپ کے بعد میرے لیے دوائی لی اور ساتھ ہی کچھ پھل بھی، اور مجھے ایک گھر لے گیا۔ شاید وہ اس کا اپنا گھر نہ تھا، کیونکہ اسد سے پنگا لینے کے بعد اس کی اپنی جان بھی محفوظ نہ تھی، مگر وہ تو جیسے نڈر تھا، اس کے چہرے پر ڈر کا کوئی تاثر نہ تھا۔ کچھ دن اس نے مجھے اس گھر میں رکھا تھا، مجھے کام کو ہاتھ نہ لگانے دیا، خود ہی آ کر کھانا لکڑی پر بناتا تھا اور باقی کے کام بھی خود کرتا۔ بہت سپاٹ چہرہ تھا اس کا، وہ مسکراتا نہ تھا، مگر نئے نقش نہایت پرکشش تھے۔ اس نے میری بہت دیکھ بھال کی، جس سے مجھ میں بہتری آنے لگی۔ میں کمرے میں سوتی تھی اور وہ صحن میں۔ اس نے آج تک مجھ پر غلط نگاہ نہ ڈالی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ دنیا بھر کے ظلم کے مقابلے میں میرے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ چائے بنا رہا تھا کہ میں نے اس سے سوال کر ڈالا، تم نے مجھے کیوں نہیں مارا؟ ہمارے بیچ بات چیت بہت کم ہوتی تھی، میں نے آج تک کسی مظلوم کی جان نہیں لی۔ ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اسد کے بندے دروازہ توڑ کر گھر میں گھس گئے۔ عمران نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر وہ بہت تھے، اور یہ ایک آخر کار ہم وہاں سے جان بچا کر بڑی مشکل سے بھاگ نکلے۔ گولیوں کی بچھاڑ میں میرے حواس کھو چکے تھے، میرے وجود کو بھی عمران نے ہی سنبھالا تھا۔ اس کے بازو میں گولی لگی تھی، پھر بھی وہ بڑی تیزی سے گاڑی کچے میں دوڑا رہا تھا۔ ہم ایک ڈھابے بنا ہوٹل میں رہے تھے۔ اس رات وہ بہت تکلیف میں تھا، اپنا بازو پکڑ کر تڑپ رہا تھا۔ بری طرح وہ جانتا تھا اس وقت کسی ہسپتال جانا مناسب نہ تھا۔ اس نے اپنے آدمی چاروں طرف پھیلا رکھے تھے، پھر پولیس بھی اس کی مٹھی میں تھی۔ وہ ساری رات یوں ہی تڑپتا بلبلاتا رہا، میری آنکھوں سے بھی آنسو گر نکلے۔ اس نے خود ہی اپنے وجود سے گولی نکالی، مجھ سے تو یہ سب دیکھا بھی نہ جا رہا تھا۔ کچھ دن بعد وہ پولیس اور اسد اللہ کے آدمیوں سے بچتا بچاتا مجھے میرے شہر لے آیا تھا تاکہ مجھے محفوظ آشیانے تک پہنچا دے۔ میرے ہزار منع کرنے کے بعد بھی اس نے مجھے سمجھایا کہ گھر والوں کی مار بھی دنیا والوں کی ذلت سے بہتر ہے۔ آج برسوں بعد میں اپنے محلے میں داخل ہو چکی تھی۔ گھر جانے پر معلوم ہوا کہ ہمارے گھر میں اب کوئی اور رہ رہا تھا۔ آس پاس سے پتہ لگا والد کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی اور والدہ بھی ان کے کچھ ماہ بعد ہی چل بسیں۔ بہن کی شادی میری جگہ والد کے دوست سے ہو گئی تھی اور سلیمان چاچو کے ساتھ رہ رہا تھا۔ میرا گھر اب وہ گھر نہ رہا تھا۔ ماں باپ کی موت کا سن کر دل خون کے آنسو رویا، مگر آنکھ سے بس 2 آنسو ہی گرے۔ اب میں پوری طرح عمران کے رحم و کرم پر آ گئی تھی، جینے کا کوئی چارہ باقی نہ تھا۔ عمران مجھے اس شہر سے دور اپنے گاؤں لے گیا۔ اس کی اور میری زندگی مسافروں کی سی تھی۔ ہم ایسے سفر پر تھے جس میں بس کاٹنے ہی تھے اور منزل کی کوئی امید نہیں۔ میں نہیں جانتی تھی ہم کہاں جا رہے ہیں۔ وہ قبرستان تھا۔ عمران اندر گیا اور نیلم کی قبر پر دعا کی۔ اب ہم پھر سے ایک راستے پر تھے۔ کب تک میرا بوجھ یوں اپنے کندھوں پر لاد کر گھومو گے؟ مت کرو ایسا میری وجہ سے۔ اسد اللہ خان تمہاری جان لے لے گا، تب تک مجھے اپنے ساتھ گھسیٹو گے؟ بس کچھ دن اور، وہ بولا، اور پھر گاڑی میں ایک تلخ خاموشی چھا گئی۔ مجھے لگا اس کا کوئی مفاد ہے مجھ سے، جس کے پورا ہونے کے بعد یہ مجھے پھر سے بے سہارا کر جائے گا۔ یعنی اب کچھ دن وہ میرے ساتھ تھا۔ گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی تھی اور عمران اتر گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ وہ یہاں سب سے پنجابی میں بات کر رہا تھا۔ وہ لوگ اس سے بڑی خلوص سے مل رہے تھے۔ عمران نے ان کو بتایا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر مجھے عجیب سا لگا، مگر میں چپ رہی، کیونکہ جانتی تھی اس میں بھی عمران کی کوئی مصلحت ہوگی۔ وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا تھا، تبھی اب تک ہم اس اسد اللہ خان سے بچے ہوئے تھے۔ پھر ہم اس گھر میں ٹھہر گئے، کھانا کھایا، لسی وغیرہ پی۔ ہم دونوں کو ایک کمرہ دے دیا گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، ویسے بھی گاؤں والے جلدی سو جایا کرتے تھے۔ عمران نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اچھے سے بند کر دیا اور اپنی شرٹ اتار دی۔ میری امید ایک بار پھر ٹوٹنے والی تھی کہ حقیقت نے مجھے شرمندہ کر ڈالا۔ کمرے میں کوئلے جل رہے تھے۔ عمران نے ایک چھری کو گرم کیا اور اپنے اس زخم میں ڈال کر نوچ ڈالا۔ وہ گولی کا زہر ختم کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کا زخم کافی گہرا تھا۔ کچھ دیر یہ کرنے کے بعد وہ پوری طرح پسینے سے بھیگ گیا، جبکہ باہر بہت ٹھنڈ تھی۔ وہ دیوار سے لگ کر ہانپ رہا تھا۔ تکلیف سے اس کا چہرہ سرخ تھا اور وہ آنکھیں بند کیے ہی بیٹھا تھا۔ میں اٹھی اور اپنے دوپٹے کا کچھ حصہ پھاڑ
اور اپنے دوپٹے کا کچھ حصہ پھاڑ کر اس کے بازو پر باندھ دیا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی، جیسے اس کو عادت نہ رہی تھی کسی کی کیئر کی، کسی کی اپنائیت کی۔ وہ حیرت سے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس پل وہ کوئی پیشہ ورانہ قاتل نہیں بلکہ بالکل ایک معصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا جو پیار کو بھوکا ہو۔ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے مجھے تک رہا تھا۔ میں بنا کچھ بولے اپنی جگہ سے اٹھ کر واپس آ گئی۔ وہ بھی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اپنا چہرہ اس نے بازو سے چھپا رکھا تھا۔ میں بھی اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ باہر کڑکدار بارش جاری تھی، مگر ہم دونوں کے اندر کے طوفان سے بہت کم تھی۔ مجھے امی ابو کی بہت یاد آ رہی تھی اور وہ شاید اپنی بیوی کو یاد کر رہا تھا۔ نہ جانے کب آنکھ لگی تھی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد عمران گھر سے باہر چلا گیا اور میں ان اجنبیوں کے بیچ خود کو تنہا محسوس کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں عمران کا انتظار کرنے لگی۔ وہ شام کو لوٹا تھا تو گھر والوں کے بے حد اصرار پر مجھے اپنا گاؤں دکھانے نکل گیا۔ ہم دونوں خاموشی سے پگڈنڈی پر چلتے جا رہے تھے۔ کچھ کھیتوں کے پاس آ کر وہ رک گیا۔ وہ سامنے دیکھ رہی ہو، وہ سب ہماری زمین ہے۔ وہ بنا میری طرف دیکھے نہایت جذباتی ہو کر یہ بولا، بہت پیار ہے نا تمہیں اپنی زمین سے؟ پیار؟ وہ دکھ کو چھپا کر مسکرا گیا۔ جانتی ہو یہ کیا ہے؟ کماد ہے۔ مجھے سمجھ نہ آیا تھا۔ اس نے ایک گنا لیا اور اس کا رس چوسنے لگا۔ کتنے بے مروت ہیں آپ، مہمان سے پوچھتے تک نہیں۔ آج برسوں بعد میں اپنے پرائے انداز میں بولی تھی۔ آج مدت بعد دل چاہ رہا تھا جینے کو۔ آپ کھائیں گی؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو میں نے مثبت انداز میں سر ہلا دیا، جس پر وہ ٹیوب ویل کے کنارے بیٹھ گیا۔ تو لے لیں، سب آپ کے سامنے ہے۔ میں گنا توڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ چونکہ میں اس کام میں بالکل اناڑی تھی، میرے اس انداز پر وہ شوخی سے مسکرانے لگا اور بڑی دلچسپی اور پوری توجہ کے ساتھ مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو مجھے لگا ہی نہیں کہ یہ وہی کرخت چہرے والا کم گو عمران ہے۔ مجھے وہ ایک دلکش اور زندگی سے بھرپور نوجوان لگا۔ اس کی مسکراہٹ بہت سچی تھی اور آنکھوں میں ایک چمک آ گئی تھی۔ یوں لگا جیسے اس پل میں وہ بھی کھل کر جیا ہو۔ ایسے توڑا جاتا ہے گنے کو؟ وہ کھل کر ہنسا تو میں بھی اپنی حرکت پر ہنستی۔ ہم دونوں نے اس پل میں ہی اپنی زندگی کو جی بھر کر جی لیا تھا۔ مغرب کی آذان ہونے لگی۔ ہم دونوں گھر کی طرف چل پڑے۔ ہم 2 دن وہاں مزید رہے۔ اسد اللہ خان کو کسی نے خبر کر دی تھی ہمارے یہاں ہونے کی۔ اس کے بندوں نے راتوں رات گھر کو گھیر لیا۔ چاروں طرف گولیوں کی آوازیں تھیں۔ میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ عمران نے اپنی گن لوڈ کی اور مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ جانتا تھا جب تک وہ یہاں ہے ان گھر والوں کے لیے خطرہ ہے۔ اس نے مجھے مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے میں کانچ کی کوئی گڑیا ہوں۔ وہ مجھ پر آنچ بھی نہ آنے دے رہا تھا۔ ہم بچتے بچاتے پچھلی کھڑکی سے کودے۔ عمران نے گن ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور بڑی ہوشیاری سے وہ ہر قدم اٹھاتا دشمن سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ کے فضل اور اس کی سوجھ بوجھ اور عقل مندی کی وجہ سے اب تک ہم زندہ تھے۔ اب ہم تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ عمران نے سڑک والے رستے کی بجائے کھیتوں کے بیچ کا رستہ لیا۔ وہاں بھاگنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ عمران کی رفتار مجھ سے بہت زیادہ تھی۔ اس نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میں بھی گرتی پڑتی اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ ہم بمشکل لاری اڈے پہنچ گئے۔ کراچی کو جانے والی پہلی بس میں سوار ہو گئے۔ بس میں رش بہت تھا۔ وہاں ایک بندے نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ میں سہم گئی۔ یوں لگا جیسے پچھلے زخم ادھر سے گئے ہوں۔ میں چپ رہی مگر عمران نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اس بندے کا گریبان پکڑ لیا۔ کیوں عورت کی عزت کرنا سکھاؤں؟ عمران بولا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئیں۔ دوسرا شخص بھی عمران کے گلے کو آنے لگا تو عمران بری طرح بھڑک گیا۔ لوگوں نے بیچ میں پڑا کر صلح صفائی کروائی۔ عمران مجھے کراچی لے آیا۔ میں پوچھتی تو کہتا بہت جلد ہم آزاد ہونے والے ہیں۔ کراچی آ کر اس نے ایک ہوٹل کا کمرہ لیا اور ہم وہیں رہے۔ کچھ دن وہ ہمارا پاسپورٹ بنوا رہا تھا۔ تمام تر فارمیلٹیز اس نے پوری کر لی تھی۔ اس عرصے میں آج مجھے اپنے گھر کو چھوڑے پورے 4 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ میں 19 برس کی ہو چکی تھی۔ اب میری صحت کافی بہتر تھی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بحال عمران 28 برس کا تھا۔ ہم دونوں ایئرپورٹ پر پہنچے تھے۔ وہ بے چینی سے آس پاس دیکھ رہا تھا۔ اس نے آج مجھے ٹاپ والا برقع ساتھ رکھنے کا کہا تھا۔ ہم اپنا ٹکٹ ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ عمران اس بات سے واقف تھا کہ اسد اللہ خان کے آدمی وہاں ضرور پہنچیں گے۔ عمران کا ہاتھ اپنی پینٹ میں لگی گن پر چلا گیا مگر وہ پرسکون بیٹھا رہا جیسے کسی حکمت سے کام لے رہا ہو۔ اس کے ساتھ کچھ دن گزار کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا وہ بہت
ذہین اور تیز دماغ کا مالک تھا۔ سنو نیلم، یہ رہا تمہارا پاسپورٹ اور ٹکٹ۔ دبئی ایئرپورٹ سے تمہیں خود کوئی لینے آ جائے گا۔ میرا پرانا جاننے والا ہے، شریف اور قابل اعتماد بندہ ہے۔ وہ وہاں تمہاری کوئی چھوٹی موٹی مگر عزت دار نوکری دلوا دے گا۔ اب تم یہ برقع جلدی سر پر ڈالو اور جاؤ، سامنے جو عورتیں بیٹھی ہیں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ لوگ تمہیں نہیں پہچان سکیں گے۔ جلدی جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیں۔ اس کے الفاظ مجھ پر بجلی گرا گئے۔ اور تم؟ عمران، میں نے پہلی بار اس کو نام سے پکارا تھا۔ میری آواز لرز رہی تھی اور آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ دیر مت کرو اور اپنی منزل کا رخ کرو، وہ پریشانی سے بولا۔ مگر تم تو کہتے تھے ہم دونوں اپنی منزل کو پہنچیں گے۔ ہاں، میری منزل یہی ہے، ٹھہر جانا ہی میری منزل ہے۔ میں بہت تھک چکا ہوں یوں بھاگنے سے، بھاگتے بھاگتے۔ ویسے بھی اب نیلم کے بغیر میں کچھ نہیں، اور آج تمہیں تمہاری منزل دیکھ کر میں نے اپنی گناہوں سے بھری زندگی میں ایک اطمینان پا لیا ہے۔ مرنے سے پہلے اس کے آخری الفاظ اس نے بے حد اطمینان کے ساتھ ادا کیے اور گن نکال کر کھڑا ہو گیا۔ تم جاؤ نیلم، جلدی، ان کو تمہاری ہی تلاش ہے۔ بھاگو، میری محنت کو، کوشش کو ضائع مت کر دینا، میرا مقصد پورا کرو۔ بھاگو نیلم۔ میں اٹھ کر سامنے بیٹھی عورتوں کے ساتھ جا بیٹھی۔ میں نے برقع اوڑھ رکھا تھا۔ انہوں نے عمران کو جیسے ہی دیکھا جنگلی جانور کی طرح اس پر لپکے اور دھڑا دھڑ اس کے جسم میں 20 گولیاں پیوست کر ڈالیں۔ آس پاس لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ عمران کے ہاتھوں بھی ان کے 3 بندوں کی جان گئی تھی۔ عمران گھٹنوں کے بل گر کر اپنی منزل سے جا ملا۔ یہ منظر میرے لیے بہت کربناک تھا، زندگی جیسے گن گن کر مجھ سے بدلے لے رہی ہو۔ میں بس چپ چاپ بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ میں آج 25 برس کی ہو چکی ہوں اور دبئی میں ایک ہوٹل میں بطور کک کام کرتی ہوں اور ایک عزت والی زندگی جی رہی ہوں۔ اب طوفان تھم چکا ہے اور زندگی پرسکون ہے، مگر گزرے دنوں کی یادیں بچی کچی زندگی سے زیادہ طویل ہے۔